طالب علم اور ہمارے مہمان جو ہیں وہ شام صاحب کا کلیدی خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں۔ شام صاحب کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور کلیدی خطبہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیدی خطبے کے لیے تو کسی پڑھے لکھے اور صاحب علم کو زحمت دینی چاہیے۔ دیکھیے میرے ارد گرد ڈاکٹر بیٹھے ہیں اور ایک مریض میں ان کے درمیان ہوں۔ شیخ الجامعہ کراچی یونیورسٹی اختر بلوچ صاحب، شیخ الجامعہ شہید بے نظیر بھٹو لیاری یونیورسٹی اور ہمدرد یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ ڈاکٹر ارم مظفر اور ڈاکٹر انور شاہین بھی نظر آ رہی ہیں، طلباء و طالبات، اساتذہ کرام۔ اس کے لہجے میں تیقن بھی تھا، تاثیر بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جہاں خواب تھے تعبیر بھی تھی۔ وہ نہ ہوتا تو یہ جنت نہیں مل سکتی تھی۔ اس کی تقدیر میں شامل میری تقدیر بھی تھی۔ میں ارم مظفر صاحبہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے کووڈ-19 کی دوسری قہر برساتی لہر کے دنوں میں آپ سے ملنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ماسک پہننے کا موسم ہے، سماجی فاصلوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہمارے سماج میں تو ہمیشہ بہت فاصلے رہے ہیں۔ اسے طبقاتی تضاد کہہ لیں یا طبقوں کے درمیان فاصلے۔ ایک طرف عمرا، رؤوسا، جاگیردار، سرمایہ دار، سیٹھ، دوسری طرف غریب، مفلس، نادار اکثریت۔ متمول لوگ ہمیشہ غریبوں سے بہت دور رہنا پسند کرتے ہیں، مگر کورونا ایسی وبا ہے کہ یہ سب سے مساوی سلوک کر رہی ہے۔ امیر ہو یا غریب، بزرگ ہو یا نوجوان، سب کو اپنا شکار کر رہی ہے، بلکہ امیر اور خوشحال ملکوں میں زیادہ قیامت ڈھا رہی ہے۔ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری بے احتیاطیوں، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کے باوجود ہمارا حال اپنے پڑوسی ملکوں ایران، انڈیا سے اور سمندر پار ہمارے سابقہ اور موجودہ آقاؤں برطانیہ اور امریکہ سے بہت بہتر رہا ہے۔ یہ تو تحقیق سے ہی علم ہوگا کہ پاکستان کے لوگ نسبتاً اس سے محفوظ کیوں رہے۔ ابھی ہماری گفتگو بھی ہو رہی تھی وائس چانسلر حضرات سے، تو اس میں میری درخواست یہی تھی کہ کسی نہ کسی یونیورسٹیوں کو یا مل کر اس پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ پاکستان میں یہ کیا کیا اس کے اسباب تھے کہ ہم دوسرے ملکوں کی نسبت کافی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ پاکستان اپنی 60% نوجوان آبادی کی وجہ سے کسی حد تک بچا رہا ہے۔ آج کا موضوع بھی نوجوانوں سے متعلق ہے، قائد اعظم اور نسل نو۔ یہ موضوع دو دھاری تلوار ہے۔ ایک دھار تو کہتی ہے کہ قائد اعظم نے نوجوانوں سے، نسل نو سے کیا توقعات رکھی تھی، ان کے لیے ان کی بصیرت کیا کہتی تھی، اور قائد اعظم نے نوجوانوں کے لیے کیا پیغامات دیے۔ دوسری دھار یہ ہو سکتی ہے کہ آج کی نئی نسل قائد اعظم کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے۔ یہ نسل جو اسمارٹ فون ہاتھ میں لیے پیدا ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کی گود میں پل رہی ہے، ٹی وی چینلوں کے سامنے ہوش سنبھال رہی ہے، اور جسے فیس بک پر وان چڑھا رہی ہے، جس کی ذہن سازی ٹویٹر سے ہو رہی ہے، اور جس کے افکار کی تراش ٹک ٹاک سے ہو رہی ہے، وہ قائد اعظم کے افکار، ارشادات سے زیادہ قائد اعظم کی تصویر سے عشق کرتی ہے۔ اور قائد اعظم کی تصویر سے ہر محکمے میں کام نکلتا ہے۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں بآواز بلند یہ راگ الاپتے ہیں کہ قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ میرا تو ایمان ہے کہ اگر برصغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسا مدبر،
ماہر قانون اور خالص حقیقت پسندانہ سوچ رکھنے والا قائد نہ ملتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا۔ وہ نہ تو آج کل کے رہنماؤں کی طرح ہوس زر رکھنے والے تھے، نہ غیر سیاسی قوتوں اور بین الاقوامی اداروں کے اعلی کار تھے، اور نہ ہی مذہبی رہنماؤں کی طرح مذہب کا استحصال کرنے والے۔ وہ وقت کے تقاضوں کا ادراک رکھنے والے لیڈر تھے۔ نسل نو سے انہیں بہت لگاؤ تھا۔ تحریک پاکستان کے دنوں میں بھی انہوں نے ساری امیدیں نوجوانوں سے باندھ رکھی تھیں۔ انہیں احساس تھا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان لے کے رہیں گے پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان کے نعرے بلند کر کے تاریخ اور جغرافیے کا جتنا بڑا چیلنج قبول کر رہے ہیں، وقت کی اس للکار کا جواب نوجوان ہی دے سکتے ہیں۔ تاریخ کی اس یلغار کے مقابلے میں دیوار نوجوان ہی بن سکتے ہیں، اور انہیں یقین تھا کہ پاکستان کے نوجوان ہی ان کی آرزوؤں کو حقیقت میں ڈھالیں گے۔ نوجوانوں سے علامہ اقبال کو بھی بہت امیدیں رہیں۔ قائد اعظم نے بھی نوجوانوں کو اپنی طاقت قرار دیا۔ میں یہاں ڈھاکے میں 21 مارچ 1948 کو، جس کا ذکر ارم صاحب نے بھی کیا، جلسہ عام سے خطاب میں انہوں نے کہا، میرے نوجوان دوستو اور یہاں حاضر طلباء، میں آپ کو ایک ایسے شخص کی حیثیت سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں جس کے دل میں ہمیشہ آپ کے لیے شفقت اور محبت رہی ہے، اور جس نے پورے 10 برس آپ کی خلوص اور وفاداری کے ساتھ خدمت کی ہے۔ میں آپ کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی ایک یا دوسری سیاسی پارٹی کو استحصال کا موقع فراہم کیا، یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ یاد رکھیے، ایک بنیادی تبدیلی ظہور میں آ چکی ہے۔ اب یہ ہماری اپنی حکومت ہے، ہماری مملکت آزاد اور خود مختار ہے۔ اب ہمارا طریقہ اور اپنے معاملات کو چلانے کا انداز آزاد افراد جیسا ہونا چاہیے۔ ہم کسی غیر ملکی استبداد کے تحت دبائے یا کچلے نہیں جا رہے، ہم زنجیروں کو توڑ چکے ہیں اور ہتھکڑیاں اتار کر پھینک دی ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، میری نظریں آپ کو حقیقی معماران پاکستان کے روپ میں دیکھ رہی ہیں۔ نہ اپنا استحصال ہونے دیجیے اور نہ خود کو راہ سے بھٹکنے دیجیے۔ اس کے لیے نوجوان کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کی مثال قائم کیجیے۔ آپ کا اصل کام یہ ہے کہ آپ مطالعے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ یہی آپ کا اپنی ذات، والدین اور مملکت کے ساتھ دیانت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ نے اس وقت اپنی صلاحیتوں کو ضائع جانے دیا تو بعد میں ہمیشہ پچھتاوا ہوگا۔ اپنی یونیورسٹیوں اور کالجوں سے فراغت پا لینے کے بعد آپ اپنا کردار آزادی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اپنی بھی مدد کر سکتے ہیں اور مملکت کی بھی۔ تو غور کیجئے کہ قائد اعظم کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ مطالعے پر اپنی توجہ مرکوز رکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ ہونے دینے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح پشاور میں اسلامیہ کالج کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے 12 اپریل 1948 کو انہوں نے ایک بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ نوجوان صرف سرکاری ملازمت پر اکتفا نہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نوجوان دوستو، آپ کو اس اہم اور بنیادی تبدیلی کا پورا احساس ہو جانا چاہیے جو رونما ہو چکی ہے۔ اب آپ کو سرکاری ملازمت اختیار کرنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، جس کی آپ میں سے اکثر تمنا کیا کرتے تھے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے لیے نئے شعبے، ذرائع اور مواقع کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اب آپ کو اپنی توجہ سائنس، تجارت، بینکاری، بیمہ، صنعت اور فنی تعلیم پر مرکوز کر دینی چاہیے۔ آپ یقیناً اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کس تیز رفتاری کے ساتھ مختلف نوع قسم کے ایسے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر کو اس کا علم نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ کس تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ واقعی برق رفتاری سے ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ان میں متتبع اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایسے بے شمار مواقع ہیں جن کے باعث آپ کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کلرکی کے بجائے قوم کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔
میں یہ بات ان لوگوں کے ذہن نشین کرا دینا چاہتا ہوں جو ہمارے نوجوانوں کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنی تمام تر توجہ اور توانائیاں اس جہت پر مرکوز کر دیں۔ یہ بات آپ دیکھیے کہ آج 73 سال بعد بھی قول فیصل ہے۔ اب بھی ہمارے ہاں والدین سرکاری نوکری کو ہی اپنی اولادوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ خیال ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ تحفظ اسی ملازمت میں ہے، حالانکہ قائد نے پاکستان کے اوائل میں آگاہ کر دیا تھا کہ سرکاری ملازمت کے علاوہ ایسے بے شمار مواقع ہیں جہاں آپ کا بھلا بھی ہوگا اور آپ کلرکی کے بجائے وہاں سے قوم کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔ انہوں نے نہ صرف نوجوانوں سے کہا بلکہ تعلیم کے ذمہ داروں جو اس وقت زیادہ سرکاری شعبے میں تھے ان کو بھی باور کروایا کہ وہ اپنی تمام تر توجہ اور توانائیاں اس جہت پر مرکوز کریں، اور آج تو اللہ کے فضل سے ملک میں بڑی تعداد میں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس یونیورسٹیاں ہیں، اور تربیت کے لیے نیشنل ووکیشنل ٹریننگ کا ادارہ بھی موجود ہے جہاں میٹرک کے بعد نوجوان لڑکے لڑکیاں مختلف ہنر کی تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اساتذہ، رہبروں، دانشوروں اور دوسرے درد مندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم میں یہ شعور پیدا کریں کہ اب وہ اپنے بچوں کے لیے سرکاری نوکریوں کو ہی منشا و مقصود نہ سمجھیں، اور ہر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزراء کو آگے پیچھے سینکڑوں دیہاتی شہری ملازمت کی درخواستیں لیے اپنے آپ کو ذلت و خواری سے دوچار کر رہے ہوتے ہیں۔ سرکار کے پاس اب تو نوکریاں اتنی تعداد میں نہیں ہوتی ہیں، پھر وہاں نوکریاں فروخت بھی ہو رہی ہیں، تنخواہیں اور مراد بھی کم ہیں، ترقی کے امکانات بھی محدود، اور یہ مسلمہ امر ہے کہ تعلیم ہی ملکوں کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تعلیم آج بھی وہی توجہ چاہتی ہے جو 1947 میں درکار تھی، اور تعلیم کے سلسلے میں قائد کا ذہن بالکل واضح تصورات رکھتا تھا۔ وہ گھسی پٹی تعلیم کے قائل نہیں تھے، پاکستان کو ترقی یافتہ اقوام کی صف میں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ نظام تعلیم نئے سرے سے مرتب ہو جس میں آنے والے برسوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ پشاور میں ایڈورڈ کالج کے پرنسپل عملے اور طلباء سے انہوں نے 18 اپریل 1948 کو بہت ہی قطعی انداز میں بتایا، مجھے مسرت ہے کہ آپ نظام تعلیم کو نئے سرے سے مرتب کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں کہ محض کلرک یا سرکاری اہلکار تیار کرنے کے بجائے اب آپ کا کالج طلباء کو ایسے موزوں مضامین اختیار کرنے کی پیشکش کر رہا ہے جو انہیں تجارت، کاروبار، صنعت، بینکاری اور بیمہ کے کاروبار میں عہدے سنبھالنے کے لائق بنا دے گا۔ ہمارے کالجوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ زراعت، حیاتیات، انجینئرنگ، طب اور دیگر خصوصی مضامین میں اعلیٰ درجے کے ماہرین تیار کریں۔ صرف اسی صورت میں ہم معیار زندگی، بالخصوص عام آدمی کا معیار زندگی بلند کرنے کے ضمن میں درپیش مسائل پر قابو پا سکیں گے۔ اور دیکھیے کہ 1948 میں وہ یہ گراں قدر ہدایت دے رہے ہیں کہ مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے اور تربیت کے لیے وہ توجہ دلا رہے ہیں۔ ایک اور ضروری ان کا قول میں دہرانا چاہوں گا کہ آج بھی جاگیرداری، سرمایہ داری پاکستان کی ترقی میں حائل ہے۔ جاگیردارانہ کلچر نے دیہی علاقوں میں اور خاص طور پر سرداری نے اور سرمایہ داری نے شہروں میں عام پاکستانی کو آزادی اور جمہوریت کے ثمرات سے محروم کر رکھا ہے۔ قائد اعظم کے خیالات اس ضمن میں بھی 73 سال پہلے بالکل واضح تھے۔ دہلی میں 24 مارچ 1943 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا تھا کہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ زمینداروں اور سرمایہ داروں کو متنبع کروں، اس طبقے کی خوشحالی کی قیمت عوام نے ادا کی ہے، اور اس کا سہرا جس نظام کے سر ہے وہ انتہائی ظالمانہ اور شر انگیز ہے، اور اس نے اپنے پروردہ عناصر کو اس حد تک خود غرض بنا دیا ہے کہ انہیں دلیل سے قائل نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی مقصد براری کے لیے عوام کا استحصال کرنے کی خوہ بد ان کے خون میں رچ گئی ہے۔
وہ اسلامی احکام کو بھول چکے ہیں۔ حرص و ہوس نے سرمایہ داروں کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وہ جلب منفعت کی خاطر دشمن کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اگر پاکستان کا حصول اس صورتحال میں تبدیلی نہیں لا سکتا تو پھر اسے حاصل نہ کرنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر وہ سرمایہ دار اور زمیندار عقل مند ہیں تو نئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر خدا ان کے حال پر رحم کرے، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے۔